عمران خان نے ملک کے موجودہ نظام کو غیر اعلانیہ مارشل لاء قرار دے دیا۔ کہتے ہیں فوجی عدالتوں کے قیام کا مقصد ہی مجھے سزا دلوانا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت اکتوبر میں انتخابات کرانے سے بھاگ رہی ہے۔ اقتدار سے ہٹایا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی، مگر پارٹی کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ جب یہ مجھے گیم سے نکالنے میں ناکام ہو گئے تو مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے کیے گئے۔ ایک سوال کے جواب میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف کا مجھ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھ پر 200 مقدمات میں سے صرف 2 مقدمے کرپشن کے ہیں، جبکہ نواز شریف کو لندن میں کروڑوں ڈالر مالیاتی فلیٹ چھپانے پر سزا ہوئی۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت واحد ہے جسے فوجی عامروں نے نہیں بنایا، مگر یہ درست ہے کہ 2018 میں فوج نے ہماری مخالفت نہیں کی۔ نہیں چاہتے فوج شہریوں پر بندوق اٹھائے، عدالت فوج کو غیر آئینی اقدام سے روکے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کے ملٹری کورٹ سے متعلق کیس کی سماعت میں اہم ریمارکس۔ عام شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ملک اور یہ عدالت نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ میاں والی میں دیوار توڑ کر فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، پاک فوج نے گولی نہ چلا کر درست اقدام کیا۔ جسٹس مظاہر علی نقوی نے استفسار کیا کہ فوج نے گولی چلائی کیوں نہیں، یہ بتائیں، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے وہی صورتحال پیدا ہو کہ اگلی مرتبہ گولی بھی چلائیں، اس لیے ٹرائل کر رہے ہیں۔ بینچ کے کچھ ارکان کی عدم دستیابی کی وجہ سے درخواستوں کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تانے ملتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، ذاتی مفاد کے لیے سپہ سالاروں سے ملاقاتیں نہیں کی، مقصد ملک کو آگے بڑھانا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا۔ شہباز شریف نے اسلام آباد میں 12 کہو بائی پاس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آرمی چیف اگر سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ آرمی چیف نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیاست کی دشت میں 38 سال گزر گئے، بہت سے سپہ سالاروں سے ملاقات رہی، کئی ایسے راز ہیں جو قبر میں لے کر جاؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم اس پر مناسب آرڈر جاری کریں گے، جبکہ توشہ خانہ کیس میں آج عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ دلائل ہوں یا نہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آج محفوظ کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامے میں کہا کہ ابھی تک کیس کے میرٹس پر دلائل نہیں دیے گئے، 4 اگست کو توشہ خانہ کیس دستیاب بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے۔ اعتزاز احسن نے چیف جسٹس سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم پر از خود نوٹس کی استدعا کر دی۔ چیف جسٹس نے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران اعتزاز احسن کی استدعا پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ چیف جسٹس اپنی ثوابدید پر از خود نوٹس نہیں لے سکتا، دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے باقی دونوں دھڑے اس بل پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی سینیٹرز کے شدید احتجاج پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل کی سینٹ سے منظوری رک گئی۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور نیشنل پارٹی نے بھی بل کی مخالفت کی۔ پاکستان بار کونسل نے بھی سیکرٹ ایکٹ بل کی مخالفت کر دی۔ امریکہ نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی بھارت کو مذاکرات کی دعوت کی حمایت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو براہ راست بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے، بھارتیوں سے پرامن رہنے اور فسادات سے دور رہنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت کسی ملک کے سیاسی رہنما یا جماعت کی طرفداری نہیں کرتے، ہم آزاد، شفاف اور صاف انتخابات کی حمایت کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ انتخابات کے لیے 23 سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے۔ پیپلز پارٹی کو 46 سال بعد تلوار کا انتخابی نشان مل گیا۔ جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی کی شاہین کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو چڑیا کا انتخابی نشان تجویز کر دیا۔ سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات الاٹ کرنے کی درخواستوں پر ممبر نثار دورانی کی زیر صدارت 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے استحکام پاکستان پارٹی کو متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی تاحال رجسٹریشن زیر التوا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے تقرر کے معاملے پر شہباز شریف نے خود اتحادی جماعتوں سے وسیع تر مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم آج اراکین پارلیمنٹ اور اتحادی جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں کو عشائیہ دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کے نام کے معاملے پر اتحادیوں کا اجلاس گزشتہ روز نہ ہو سکا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔
عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے عشائیہ میں تمام سروسز چیفز نے شرکت کی۔ تحریک انصاف کی جانب سے نکالے گئے ارکان کی لسٹ میں نام شامل ہونے پر سابق ایم پی جاوید اختر انصاری برہم ہو گئے۔ بولے تحریک انصاف مجھے کیسے نکال سکتی ہے، میں تو خود پارٹی چھوڑ چکا ہوں۔ 2 ماہ قبل پریس کانفرنس میں تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی نے کہا کہ مجھے تحریک انصاف سے نکالنا مضحکہ خیز عمل ہے، ہمیں تحریک انصاف کا نام استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈالر کے مقابلے میں آج روپیہ مضبوط رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر ریٹ 2 روپے 18 پیسے کم ہو کر 287 روپے 20 پیسے ہو گیا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ دن کے آغاز پر تاریخی تیزی کے ساتھ اختتام پر مندی کے ساتھ بند ہوئی۔ 6 سال بعد آج 100 انڈیکس نے 49,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کی، مگر کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 153 پوائنٹس کی کمی کے بعد 48,611 پر بند ہوا۔ ورلڈ سنوکر چیمپئن احسن رمضان کی پولیس کے ہاتھوں گرفتاری، پھر رہائی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور سی سی پی او لاہور نے نوٹس لے لیا۔ گرین ٹاؤن پولیس نے کلب تاخیر سے کھلا رکھنے پر چھاپا مار کر نیشنل چیمپئن شپ کی پریکٹس میں مصروف عالمی چیمپئن احسن رمضان کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ 15 منٹ تک حوالات میں بند رکھا۔ احسن رمضان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کوشش کی اور کامیاب بھی ہوا، لیکن مجھے کیا پتا تھا میرے ملک میں ہی مجھے ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ ایک دوست کی شخصی ضمانت پر رہائی ملی، مجھے ایسا سرپرائز دیا گیا کہ اب میرا کھیلنے کا دل نہیں کر رہا۔ پاکستان کا کھیلوں کے عالمی منظر نامے پر فتوحات کا سفر کامیابی سے جاری۔ ورلڈ مارشل آرٹس گیمز میں پاکستان نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ پاکستان کے نیشنل چیمپئن دلاور خان نے 77 کلو گرام ورلڈ مارشل آرٹس گریپلنگ ایونٹ میں امریکی کھلاڑی کو شکست دے کر سونے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ دلاور خان اس سے قبل بھی پاکستان میں نیشنل لیول پر کئی ایونٹس جیت چکے ہیں۔